وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غریبوں کی شام، جلے ہوئے خیموں کی شام، ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کی شام، علی کی بیٹیوں پہ قیامت کی شام، پرسے کی شام، ماتم کی شام، عزاداری کی شام۔ کوئی ذاکر نہیں جو کہے کہ میں شام غریباں کا ذاکر ہوں۔ سارا دن زنجیر مارے ہیں، جلوسوں کا ساتھ رہے ہو، ماتمداری کی ہے۔ میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں، 200 سال پرانا شعر۔ ڈوبی ہوئی غم کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، ڈوبی ہوئی غم کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی۔ اگلے مصرعے میں اس وقت کا مکمل مسائل ہے۔ عاشور کی صبح سے سانجھ تلک شبیر سے دنیا خالی تھی۔ ویران ہو گئی دنیا، اجڑ گئی علی کی عزت دار بیٹی، مارا گیا پردوں کا نگران، اکبر کو برچھی کھا گئی، قاسم کے تلواروں کے ٹکڑے ہو گئے، کربلا سے 12 میل بی بی زینب کے بیٹے سو گئے۔ اور وہ فرزند مصطفیٰ جو پنجتن کی آخری یاد تھا، وہ عصر عاشور میں 4 دن کا پیاسا، 3 دن کا نہیں تھا، 7 1 دن 8 9 دن، ایسا ہی ہے نا جی؟ 7 کو 1 دن کا پیاس، 1 دن کی، 8 کو 2 دن کی، 9 کو 3 دن کی، 10 کو 4 دن کی، 4 دن کا پیاسا، 9 دن کا روزہ دار، 71 لاشیں اٹھا کے تھک جانے والا سید، بیٹوں اور بھتیجوں، بھانجوں اور اصحاب کے ساتھ مقتل میں آتے جاتے، اللہ اکبر، زخموں سے چور، وطن سے دور، جسے اکبر سے زیادہ بہن کی چادر کا غم تھا۔ وہ عصر عاشور میں کربلا کے جنگل میں پیاسا، کسی تلوار سے نہیں، خنجر کی 13 ضربوں سے مارا گیا۔ یہ جو تم سجدہ شکر ادا کرتے ہو نا، یہ حسین کے آخری سجدے کی یادگار ہے۔ کبھی دایاں رخسار زمین پہ رکھتے ہو، کبھی بایاں،
تم اپنی مرضی سے رکھتے ہو. مجھے اس وقت کے درد کی قسم ہے. انبیاء ہٹ گئے تھے، 4 سال کی بیٹی قریب آ گئی تھی. سینے پہ سونے والی بیٹی بار بار کہتی نہ مار. میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے. آزاداران مظلوم اس فکرے پہ میں مر بھی جاؤں تو شاید حق ادا نہ ہو سکے. بیٹی کبھی دائیں آ کے روکتی تھی قاتل کو، کبھی بائیں آ کے روکتی تھی. باپ جتنا بھی غریب ہو نا، بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے. ظالم ضرب مارتا تھا، شبیر تک بیٹی کی آواز آتی تھی. خنجر کے نیچے کبھی دائیں کروٹ بدلتا تھا، سکینہ چلی جا. کبھی بایاں رخسار مٹی پہ رکھ کے کہتا تھا سکینہ چلی جا. یہ بڑا ظالم ہے، نہ تھکنے والی قوم. 10 دن 10 راتیں آپ کو ہو گئی مظلوم کے غم میں روتے ہوئے، لیکن ابھی بھی تمہارا دل جو ہے وہ غم سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو محرم حسین کا ختم ہو رہا ہے اور زینب کا شروع ہو رہا ہے. کربلا کی شیر دل خاتون نے کہا حسین گھبرا نہیں، تو سو گیا ہے، میں کھڑی ہو گئی ہوں. اب جب تک پوری دنیا نہ مانے تو نمازی تھا، چاہے خطبے پڑھوں چاہے بازاروں میں جاؤں. بڑی روحانیت والی، بڑی قبولیت والی عزاداری. مولا میرے بھائی زیغم شاہ جی کی زندگی دراز کرے. مولا آپ سب ماتمیوں کو سلامت رکھے. دعا کیا کر 3 چیزوں سے اللہ بچائے رکھے ہر گھر کو، خاص طور پہ جس گھر میں بچے رہتے ہو نا، چھوٹے معصوم بچے، وہاں 3 مصیبتیں بڑی گراں گزرتی ہیں. اندھیرا ہو جائے بچے ڈر جاتے ہیں، ڈاکو آ جائے بچے ڈر جاتے ہیں، آگ لگ جائے بچے ڈر جاتے ہیں. یہ تینوں قیامتیں حسین کے خیموں پہ ایک دم ٹوٹی. قرآن کی قسم جو کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، یوں کیوں نہیں کہتے ہو شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم ہے، میں سید ہوں. درد میرا اس وقت دل میں پتہ نہیں کتنا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں اندھیرا ہو جائے بچے معصوم ہوں گھر میں ڈر جاتے ہیں، لوٹنے والے آ جائیں بچے ڈر جاتے ہیں، آگ لگ جائے بچے ڈر جاتے ہیں. پہلے اندھیرا ہوا، پھر لوٹنے والے آئے، پھر خیموں کو آگ لگ گئی. اسیر جاڑوی صاحب لکھتے ہیں دعا کیا کرو لوٹنے والے ڈاکو ہوں، مخالف لشکر کی فوج نہ ہو. پوچھا گیا قبلہ کیوں؟ کہا ڈاکوؤں کو ڈر ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے، فوج کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا، مرضی سے لوٹتے. ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا کیا مصائب ہے؟ جو خیمے حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے وہ ظالموں نے جلا دیا. گریا ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. میں 2-4 فکریں پڑھتا ہوں درد کی. ہاں بڑے روئے ہوا، بڑا روئے ہیں. مولا کی قسم بڑی دعائیں کی ہیں میں نے آپ کے لیے، لیکن یہ جو فکریں اب پڑھ رہا ہوں یہ ان سب سے وزنی ہے.
جو پہلے پڑھے گئے 10 دنوں میں علامہ ناصر شہید کا فکرہ ہے، میں نے ان سے بھی سنا اور اپنے والد گرامی سے کربلا گام شام میں سنا۔ انہوں نے فرمایا 10 محرم کی ڈھلتی دوپہر تک ظلم ہوا، لیکن شام غریبوں میں بے غیرتی ہوئی۔ چیخے مار کے رونا، پتہ چلے شام غریبہ میں تو بی بی زینب عالیہ کا پرسادار بن کے آیا ہے۔ غیرت مند قوم، میں نے فکرہ پڑھا ہے، دن کو ظلم ہوا، شام کے بعد بے غیرتی ہوئی۔ ظالموں نے ان خیموں کو آگ لگائی جہاں عباس رکوع کی حالت میں کھڑا ہو جاتا تھا، جہاں جبرائیل اجازت لے کے آتا تھا۔ میں نہیں پڑھتا کیسے لوٹے خیمے، میری جرات نہیں ہے، میں سید زادہ ہوں، بس یہی پڑھتا ہوں کہ آگ ایک ایک کر کے نہیں لگائی۔ صادق شاہ جی، ظالموں نے یوں آگ لگا جیسے شکاری جنگل کو لگاتا ہے۔ بیٹیاں علی کی جن کے نام سے پردہ منسوب تھا، بس کیا پڑھوں، اس سے بڑا مصائب کا فکرہ میرے پاس نہیں ہے۔ پڑھ تو میں رہا ہوں، ڈر بھی رہا ہوں۔ 2 کام ایک ہی وقت میں ہوئے، حسین کی لاش لوٹی گئی، زینب کی چادر اتاری گئی۔ ایک بار سینے پہ ہاتھ مارنا جو عزتار ہے، اس فکرے پہ ایک بار سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دینا۔ حسین کی لاش لوٹتے رہے، زینب کی چادر چھینتے رہے۔ غازی کی قسم، خیموں کو آگ لگ گئی۔ کیا قیامت ہوگی آپ سوچیے ذرا، تصور میں لائیے۔ کربلا کا دشت، غازی ہے نہیں، اکبر ہے نہیں، قاسم نہیں رہا، اون محمد نہیں رہے، تنہا امام سجاد رہا۔ خیموں کو آگ لگ گئی، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، چادریں اتر گئی، خیموں کو آگ لگ گئی۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، سیدوں میں دہرا رہا ہوں۔ خیمے جل رہے تھے، چادریں چھنی، میں نے صحیح فکرہ نہیں پڑھا، میں ڈر گیا کوئی مر نہ جائے۔ قرآن کی عزت کی قسم، انہوں نے ہاتھوں سے چادریں نہیں لی، یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے نیزے اٹھا کے آئے۔ بیبیاں سروں پہ ہاتھ رکھتی تھی، یہ نیزے مارتے تھے۔ اس لیے علی کی بیٹی نے ماں کی قبر پہ رو کے کہا تھا، ماں آ باہر آ، تجھے میں بتاؤں دین کیسے بچا دے، میرا سر ابھی زخمی ہے، میں نیزے بسم اللہ رو لینا، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو، جیسے دل چاہے پرسا دینا۔ تاریخ شام ہے، غریبوں کی شام ہے۔ اس وقت ویسے رویا کر جیسے علی کی بیٹیاں تڑپ کے روئی۔ فکرہ پڑھ رہا، مر جاتا پڑھنا نہ پڑتا، مر جاتا پڑھنا نہ پڑتا، پھر کہہ رہا ہوں مر جاتا پڑھنا نہ پڑتا۔ علی کی عزت دار بیٹی نے جب آگ لگی سب کو سنبھالنا شروع کیا۔ اچانک ایک خیمے سے دوسرے خیمے جب جانے لگی نا تو محسوس ہوا کوئی نیچے بیٹھا ہوا۔ آوازی کون ہے جسے زندگی کی پرواہ نہیں؟ جلدی کرو اٹھو، آگ لگ گئی ہے۔ آوازی اماں میں کبرا ہوں۔ آوازی بیٹا آگ لگ رہی ہے۔ آوازی اماں کیسے اٹھوں؟ کیا ہوا؟ کہا اکبر کا قاتل میری چادر اتار کے لے گیا۔ اماں دعا کر مجھے موت آ جائے۔ آواز بیٹا صرف تیری نہیں،
میں علی کی بیٹی ہوں، چادر میری بھی نہیں ہے، آ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے۔ بیبیاں جمع ہو کے علی کی بیٹی وہاں پہ آئی جہاں تیرا بیمار آقا سجاد تھا۔ مجھے غازی کی قسم، یہ اسے غیرت اللہ کہتے تھے حسین، اللہ کی غیرت، اللہ کی غیرت، الہی غیرت کے خیمے میں بی بی زینب عالیہ آئی، کس رنگ میں؟ بال کھلے ہوئے، سر پہ چادر نہیں تھی، شانہ ہلا کے کہا سجاد آنکھیں کھول، میرا کوئی نہیں رہ گیا۔ سجاد آنکھیں کھول، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ مشکل آنکھیں کھولی، الہی غیرت ہے، پھر بند کی، پھر کھولی۔ اماں کہاں ہے؟ میرے چچا عباس۔ بی بی کہتے ہیں دریا پہ سو۔ کہاں ہے بھائی اکبر؟ بی بی کا فکرہ سن، کائنات وار تو علی کی بیٹی کے ایک فکرے پر یہ ہوتی ہے اطلاع دینے کی، جس انداز سے عالمہ غیر معلمہ نے بیٹے کو بتایا کہ اب کیا قیامت گزر گئی۔ کہاں ہے چچا عباس؟ کہاں گئے علی اکبر؟ کدھر ہیں قاسم؟ کہاں ہے میرے بابا؟ آواز سجاد بس اتنا کافی ہے تیرے لیے، تو اب امام زمانہ ہے۔ دعا کر، شیعہ ہو تو اس جملے پہ چیخ مار کرو۔ میں منت کر رہا ہوں، جو عزادار ہو، جو سارا دن جلوسوں میں رہے ہو، تمہاری آواز بلند ہو۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی ہے تو اس کی مرضی ہے، آوازی اب تو امام زمانہ ہے۔ ہائے قسمت امام سجاد کی، امامت کا پہلا مسئلہ کیا پوچھا بی بی نے؟ سجاد تو امام زمانہ ہے، میں علی کی بیٹی پوچھنے آئی ہوں کیا ماں؟ چاروں طرف آ گئے، اماں کدھر گئے سب؟ آوازی پرسا لے، تیرا بابا خنجر کے نیچے ذبح ہو گیا، اکبر کو برچھی کھا گئی، تیرے چچا عباس کے بازو کٹ گئے، قاسم ٹکڑے ہو گیا، تو سن کے برداشت کر دے، تیرا ذمہ ہے۔ مجھے غازی کی قسم، سجاد نے آنکھیں کھول کے ایک فکرہ کہا، اماں میں اب کسی کا نہیں پوچھتا، چچا عباس کا بھی نہیں، بھائی اکبر کا بھی نہیں، قاسم کا بھی نہیں، میں نہیں پوچھتا میرا بابا حسین کہاں ہے، اماں یہ بتا تیری چادر کہاں ہے؟ آواز یہی تو بتانے آئی ہوں، لشکر خیموں میں آیا، لشکر والوں نے ہماری چادریں چھین لی، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، باہر آگ ہے یا دشمن کا لشکر ہے، تو امام وقت ہے، بتا چل کے مر جائیں یا باہر۔ بسم اللہ کر لو ماتم غریبوں کی، کر لو ماتم غریبوں کی، کر لو۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، جو جیسے رو رہا ہے، بی بی تمہیں جانتی ہے، تمہاری نیتوں کو بھی، تمہارے ایک ایک آنسو کا اجر عطا فرمائے۔ سانس لے لو، فکرہ پڑتا ہوں۔ سجاد چاروں طرف آگے چل کے مر جا یا باہر چلے۔ آواز نہیں ماں، شریعت کا حکم، پردہ داروں پہ ایسا وقت آ جائے، یا علی کیسے غیرت اللہ کے فکر سنیے، پردہ داروں پہ ایسا وقت آ جائے تو سجاد پھر کیا کرے؟ بالوں سے منہ چھپا۔ آواز سجاد پھر بال کیسے چھپا؟ آواز ماں ہر بی بی سے کہے میرے سامنے، ہائے ہائے تیرے حوصلے پہ سلام، میرا بادشاہ، میرا چوتھا بادشاہ، تیری حوصلے پہ سلام۔ ہر بی بی آئی، بال کھولے، امام وقت نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ملائی بالوں میں، کہا مالوں سے منہ چھپاؤ اور باہر چلی جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے کونے سے سسکیوں کی آواز آئی،
آوازی جب میں نے کہا کہ سب باہر چلی جاؤ، کون ہے؟ آوازی تیری 4 سال کی بہن ہوں۔ بیٹا آپ کیوں نہیں گئی؟ آوازی سجاد دعا کر میں مر جاؤں۔ کیوں بیٹا؟ میرا بابا نہیں رہا، اکبر نہیں رہا، اصغر نہیں رہا، اب جلتے خیموں میں تجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ آوازی سکینہ آگ کے شعلے پھڑک رہے ہیں، باہر چلی جا۔ بس میں آ گیا، منزل پہ آ گیا۔ علی کی بیٹی میں نے کبھی نہیں پڑھا، میری ہمت نہیں ہوتی، پڑھتا بھی نہیں، بس یہی سن لو، سب کو علی کی بیٹی نے جمع کیا، جلے ہوئے خیموں کے باہر بٹھائے، یا علی۔ کہیں سے پانی آیا، یہ نہیں پتا کہاں سے، لیکن آیا ضرور۔ یہ روایت ہے کہ پانی آیا، چاہے حضرت عمر کی زوجہ لائیں، چاہے کوئی آئے، لیکن پانی ضرور ہے۔ موت سے کوئی گھر خالی نہیں، تجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ موت ہو جائے نا جی، کہیں سے کھانا آ جائے تو پہلے بچوں کو بلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو۔ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کھایا صبح سے، پہلے انہیں کھلاتے ہیں۔ 4 دن کے پیاسے خیموں میں پانی آیا، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ علی کی عزت دار بیٹی نے کہا بچوں کو بلاؤ۔ سب سے پہلے بی بی نے کہا سکینہ، جی اماں، بیٹا میرے قریب، جی اماں۔ آوازی تو ہے پیاسے باپ کی بیٹی، سب سے پہلے پانی تو پی۔ کیوں اماں آپ کیوں نہیں پی رہے؟ آوازی میں بعد میں پیوں گی، پہلے چھوٹے پیتے۔ جب کہا پہلے چھوٹے پیتے، جام لے کے سکینہ چل پڑی۔ آوازی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ اماں آپ نے خود کہا نا پہلے چھوٹے بچے پیتے ہیں، میرا اصغر پیاسا ہے۔ اللہ جانے اصغر کو کتنی پیاس لگی ہوئی تھی، اماں ظالموں نے پانی نہ پلایا، میرا بھائی تیر سے شہید ہو گیا۔ نوکر مولا آپ کا آواز جی سانس لے لو، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، ڈرنا ہو۔ اللہ اکبر، یا علی۔ آخری پرسہ ہے، میں کہتا ہوں جی بھر کے رو لو، پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ بچوں کو باہر بٹھائے، تاریک رات، مقتل میں لاشیں، تو نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا۔ ایک فقرہ پڑھتا ہوں، اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تم سن لو۔ اچانک بی بی ام کلثوم کا ہاتھ بی بی زینب کے کاندھے پہ آیا۔ بہن زینب اجڑ گئے، بہن کیا ہوا؟ میں نے بچے دیکھے ہیں، مجھے سکینہ نظر نہیں آئی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تو نہیں رویا، تو سارا دن رویا، لیکن اس جملے کا گریہ الگ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بی بی سارے بچے ہیں، صرف حسین کی بیٹی نہیں، تڑپ کے اٹھی، علی کی شیر دل بیٹی آپ ہے، میرے قریب وہاں آئی جہاں مقتل میں لاشیں تھی۔ پہلی آواز دی عباس، 9 گز عباس کی لاش اٹھی۔ آواز عباس میں شکوہ کرنے نہیں آئی کہ میری چادر اتر گئی، میرے خیمے لٹ گئے، میں صرف پوچھنے آئی ہوں مجھے بتا تو نے سکینہ کو دیکھا؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، حسین کی معصومہ میرے پاس نہیں آئی، جنگل میں علی کی بیٹیاں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی بی بی، یا اچانک نشیب سے آواز آئی، بہن اونچا نہ بول، لوگ شراب پی رہے ہیں، ادھر آ، میری بیٹی میرے پاس ہے۔ اب جو بی بی زینب نے دیکھا، بی بی سکینہ کی حالت کیا ہے، بابا کے پاؤں کے تلووں پہ رخسار رکھ کے بیٹی سوئی ہوئی ہے،
سکینہ کو اٹھایا، بیٹی جنگل ہے، جنگل میں بچے نہیں آتے، آوازی اماں اصغر بھی تو جنگل میں ہے، آوازی نہ بیٹا آ میرے ساتھ چل، ایک بات کا جواب دے، تم تو سینے پہ سوتی تھی، آج پیروں پہ کیوں سو رہی تھی؟ اماں میں نے کوشش بڑی کی، سینے میں تیر اتنے تھے مجھ سے نکالے نہیں گئے، میں نے سوچا جہاں جگہ مل گئی ہے اندھیرا ہے، یہ غریبوں کی شان ہے، تم غریبوں کے پرسدار ہو، کوشش کرنا آقا زادی تمہیں دعا دے دے، ایک منت کرتا اس وقت اپنی کوئی دعا نہ مانگ، تمہیں مولا کا واسطہ، سارا دن گزر گیا تم نے دعائیں کرنی، یہ جو وقت ہے یہ صرف رونے کا ہے۔ بیٹی کو لیا واپس، ہائے علی کی بیٹی کا حوصلہ، بی بی فضا قریب آئی، علی کی بیٹی بنت امام فرد بی بی میں منت کرنے آئی ہوں، کیا ماں بولی ہے؟ یتیم ڈرے ہوئے، اماں جی پتہ ہے رات مشکل ہے، جی اماں تو یہ سوئیں گے کیسے؟ یہ تو آتی ہیں عباس کے پہرے پہ سونے کے، انہیں سلانے والا تو سو گیا، اماں پریشان نہ ہو، ابھی صادق شاہ تو حوالہ دے رہا تھا، اماں پریشان نہ ہو، تو نے مجھے اونچا بولتے سنا نہیں، میرا لہجہ یا علی، بابا علی کا لہجہ بھائی عباس کا لہجہ ایک ہے، بی بی آپ پہرا دیں گی، آوازیں اب کیا کریں، انہیں بچانا بھی ہے انہیں سلانا بھی ہے، محافظہ امامت محافظہ شریعت بھی، اماں اجازت ہے میں پہرا دوں، بھی میری کیا مجال ہے، تو عالمہ غیر معلمہ، بچوں کو ایک جگہ بٹھایا تو تصور میں منظر لے گیا، 1400 سال بعد ہو رہے ہو، پتہ نہیں کیا قیامت تھی اس وقت عرش و فرش میں، علی کی بیٹی نے چلی ہوئی چوب اٹھائی، پہلا چکر کاٹا بچوں کے گرد، روک کہتی الحافظ والحفیظ، عرش و فرش میں زلزلہ آیا، حوروں کے بال کھلے، خالق کی آواز ای ملائکہ تسبیح چھوڑو، دیکھو فرش پہ پہرا کون دے رہی ہے، پھر کہا الحافظ والحفیظ، جب تیسری بار کہا نا تو ایک بچے کے ہاتھ قدموں پہ آئے، جھک کے دیکھا حضرت عباس کا بیٹا جناب فضل رو رہا ہے، اماں پہرا نہ دے، آوازی کیا ہوا، تو ادھر آواز بلند کرتی ہے، ادھر میرے بابا غازی کی لاش کئی گز بلند ہوتی ہے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی ہے، مولا کاش مجھے اجازت مل جاتی، آج تیری بہن جنگلوں میں پہرا نہ دے رہی ہوتی، مجھے عباس کے الگ قسم، علی کو بڑا درد ہے بیٹیوں کے اجڑنے کا، اس درد کی ایک دلیل یہ ہے، خنجر چلتا رہا علی نہیں آئے، قاسم کے ٹکڑے ہوئے علی نہیں آئے، اکبر مارا گیا علی نہیں آئے، چوتھی آواز دی الحافظ والحفیظ، یہ ایک گھوڑا سوار نظر آیا، بی بی فضا تڑپ گئی، آواز بی بی پھر کوئی خیموں کی طرف آ رہا ہے، حوصلہ یا علی مشکل، پھر کوئی سانس لے پھر بہت تھکے ہوئے، پھر کوئی خیموں کی طرف، آوازی اماں میں پہرے پہ ہوں، آپ جائیں، جو بھی آ رہا ہے اسے بتائیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے، بی بی فضائیں
آوازی گھوڑے سوار اگر نہیں جانتا تو جان میں فاطمہ الزہرا کی کنیز جس ارادے پر بھی آ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن خیمے جل گئے، ہم لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، گھوڑے سوار نہیں رکا، پھر کہا میں علی کے دروازے کی کنیز ہوں۔ آوازی تجھے کیا معلوم؟ ملائکہ ہمارے دروازے پہ سلام کرتے تھے، گھوڑے سوار نہیں رکا، جب نہیں رکا بی بی فضا واپس آئی، آوازی بی بی میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں رک رہا۔ اچھا ماں پھر میں دیکھتی ہوں، یہ تو چوب پکڑ، تو پارا دے، آج میں خود روکتی ہوں، اجڑ تو میں گئی ہوں نا، اب میں بتاتی ہوں میں کس کی بہن ہوں۔ 4 قدموں پہ کھڑے ہو کے آستین کا پردہ بنا کے روک کے کہتے گھوڑے سوار اگر نہیں جانتا تو سن لے، میں عباس کی بہن ہوں۔ عباس کا نام آیا، پھر بتا کس کی بہن ہے؟ آواز آئی میں غازی کی بہن ہوں۔ کہ اور کس کی بہن ہے؟ حسن امیر کی، اور کس کی؟ حسین غریب کی۔ بیٹی کس کی ہے؟ اب بی بی بیٹی پھر اٹھی، آواز آئی میں کائنات کے بادشاہ علی کی بیٹی ہوں۔ آواز آئی زینب مجھے پہچان، میں تیرا بابا علی ہوں۔ ادھر دوڑی بی بی جہاں بی بیاں تھی، آواز آئی کسی کے پاس کوئی چلی ہوئی چادر کا ٹکڑا ہو مجھے دو، میرا بابا مجھ سے ہوشا۔ رو لو رو لو رو، جیسے رو سکتے ہو ایسے رو، جتنا اونچا رو سکتے ہو۔ ماتم کرو، ماتم ماتم، جتنا کر سکتے ہو ماتم کرو، جتنا رو سکتے ہو اتنا رو لو۔ بیبیو آخری فکر، کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی ہے چادر کا ٹکڑا ہو، میرا بابا آیا، تم 1400 سال بعد رو رہے ہو، جب اجڑے ہوئے گھر میں وارث آ جائے۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بیبیاں تڑپ کے اٹھی، علی کا گرد جمع ہوئی، کوئی رکاب چومتی ہے، کوئی قدم چومتی ہے، علی رو رہے، لیلا تیرے اکبر کا ارمان، فروا تیرے قاسم کا ارمان، آواز رباب تیرے گہوارے والے کا ارمان، سب کو ارمان کیا۔ 3 مرتبہ دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، کہاں ہے وہ؟ مولا کون؟ وہ جو عینی گواہ ہے، نہیں سمجھے تو میں نے کیا پڑھا؟ وہ جو ضربیں گن رہی تھی، وہ جس نے قاتل کی منتیں کی۔ آواز دادا آج پتہ چل گیا میں غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ کیوں سکینہ بیٹا؟ آوازی اپنی بیٹی نے ایک آواز دی، میں جب چھوڑ کے آیا بابا دادا آج عصر کے وقت میں نے پتہ نہیں کتنی بار کہا کوئی میرے بابا کو بچاؤ، کوئی میرے بابا کو چھڑاؤ، کوئی میرے بابا کی زلفوں کو بچاؤ، کوئی میرے بابا کے گلے پہ چلتے ہوئے خنجر کو روکو، تب کوئی نہیں آیا۔ ہم اتنے غریب ہیں، سکینہ بیٹا میرے قریب آ، بی بی قریب آئی، باپ دادا نے اٹھایا، آوازی سکینہ ایک لمحے کے لیے میں گردن سے کپڑا ہٹاتا ہوں، تو غور کر کے دیکھ، اب جو معصومہ نے دیکھا کوئی زخم تھے جو گردن پہ لگے ہوئے تھے، آوازی دادا ضرب لگے
لگی تھی 21 رمضان کو، یہ کون سا زخم ہے؟ آواز تیرا بابا اکیلا نہیں تھا، کبھی فاطمہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی میں گلا رکھتا تھا، ہم کہہ رہے تھے اسے نہ مار، ہمیں مار، اسے نہ مار، ہمیں مار، اسے چھوڑ دے۔ یا حسین الوداع مولا، الوداع بے خطا مولا، الوداع زخمی مولا، الوداع بے کفن مولا۔ بادشاہ تیرے اکبر کا ارمان، شہنشاہ تیرے قاسم کا ارمان، بادشاہ تیرے 34 سال کے کڑیل بھائی کا ارمان، مولا تیری اجڑی ہوئی بیٹی کا ارمان، بادشاہ سکینہ کے زخمی کانوں کا ارمان، شہنشاہ تیری بہنوں کی لٹی ہوئی چادروں کا ارمان، مولا الوداع، الوداع بے خطا مولا، الوداع بادشاہ، الوداع۔ ہم غریبوں کا پرسہ ہے، بادشاہ قبول کر لینا۔ 10 راتوں میں ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں انسان سمجھ کے معافی دے دینا۔ سیدہ بنت مصطفیٰ، پتہ نہیں تیرے بچے کو ہم نے صحیح فرصہ دیا یا نہیں دیا، لیکن بی بی ہم غریبوں کا ماتم قبول کرنا، ہمارا پرسہ قبول کر لینا، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے